یوم اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و غوثنا و اولانا و مولانا محمد و علیہ وصحبہ و بارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمدللہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم بعد توحید کے متوالوں سمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے دیوانوں اولیاء امت کے طلبگاروں سوداء ملت کے جانثاروں علماء کرام سادات کرام میرے دوستوں بزرگوں میرے عمر ساتھیوں السلام علیکم ابھی قرآن پاک کی عظیم الشان تلاوت پڑھنے کا شوق حاصل کیا اور اس کا معنی اور ترجمہ بتانے سے پہلے مدینہ میں آرام فرمانے والے آقا طاہر و یاسین اولین آخرین ظاہر الباطنین ڈوبتوں کو تیرانے والے آقا بے سہارا کو سہارا دینے والے آقا چاند کے ٹکڑے کرنے والے آقا سورج کو پلٹانے والے آقا عادی اعظم محسن اعظم فخر اعظم محسن انسانیت یا نحمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارسنا میں جھوم کے درود پاک حضرانہ پیش کریے پڑھیے اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ہماری تمہاری 5ویں گفتگو ہے کل میں نے سیدنا صدیق اعظم کی کرامت اور ان کی فضیلت بیان کی تھی آج انشاءاللہ سیدنا عمر فاروق اعظم کی زندگی کے حالات تاکہ سیدنا صدیق اعظم نے جب دل میں ارادہ کیا وہ آیت اللہ نے نازل عطا فرمائی ایسی 22 آیت سے نازل ہوئی اور اس میں جو میں نے ابھی تلاوت کی وہ بھی انشاءاللہ عمر فاروق اعظم کے دل میں خیال آیا تھا ایک محدث اور ایک محدث آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ہر امت میں ایک محدث آیا اور میری امت کے محدث عمر فاروق اعظم ہے کہو سبحان اللہ انہیں الہام ہو جاتا ہے محدث جو ہوتا ہے انہیں اللہ کی طرف سے الہام ہو جاتا ہے تو سیدنا عمر فاروق اعظم صرف میں وہ جھلکیاں دوں گا تاکہ پھر انشاءاللہ اور کچھ باتیں آپ کو میں بیان کر سکوں نہیں باتیں سیدنا عمر فاروق اعظم جب 39 مسلمان ہو چکے تھے اور انہوں نے کہا کہ 40واں کوئی مسلمان نہیں ہوگا اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے پاک میں ہیں صدیق اعظم تشریف فرمائے حضرت حمزہ بھی امیر حمزہ بھی انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا اور صحابہ کرام تشریف فرمائے اور سیدنا عمر فاروق اعظم تلوار لے کر آ رہے تھے اور صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمر آ رہے کہا انہیں آنے دو کہا ننگی تلوار کا آنے دو قسم خدا کی آقا صلی اللہ تو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر فاروق اعظم کو اسلام کی محبت عطا فرما دے کہو سبحان اللہ اور اسلام کو عزت عطا فرما قسم خدا کی رسول ہاشمی کی یہ دعا طاہر و یاسین کی دعا تھی کہ اللہ نے قبول عطا فرما لی کہو سبحان اللہ اور جبریل امین علیہ السلام آخرت کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم عمر آ رہے اسلام قبول کرنے کے لیے کہو سبحان اللہ اور آقا
آقا نے نعرہ مارا، پھر کیا ہوا؟ اور یہ درود شریف اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ عمر فاروق اعظم کلمہ پڑھ لیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کہ ہم حق میں نہیں ہیں، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ ایک نہیں ہے؟ کہا ہاں، تو ہم چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھے؟ کیا کہا؟ آقا ہم چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھے؟ رسول پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، تو عمر فاروق کہ ہم ایک ساتھ میں چلیں گے۔ تو عمر فاروق اعظم نے ننگی تلوار، 20 آدمی اس سب میں، 20 آدمی اس سب میں، ایک سب میں امیر حمزہ ہے، ایک سب میں عمر فاروق اعظم ہے، اور اعلان کر رہے مکہ کے کافروں آؤ، جسے اپنی بیوی کو بیوہ بنانے آ جاؤ، اپنے بچے کو یتیم بنانے آ جاؤ، آؤ میں عمر بن خطاب ہوں، کعبہ شریف میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ جذبہ تھا عمر فاروق اعظم کا۔ اس لیے جب بھی دعا کرو، دعا کر کے اللہ ہمیں عمر فاروق کو جذبہ عطا فرما دے۔ یہ عمر فاروق اعظم، وہ نماز پہلی پڑھی گئی، ظاہر میں پڑھی گئی۔ یہی عمر فاروق اعظم کے خاک ساری دیکھو، اس لیے کہ سیدنا صدیق اعظم 2.25 سال ان کی خلافت رہی، لیکن خاک ساری۔ اب ان کے بعد عمر فاروق اعظم آئے تو ان کو پتا چلا کہ ایک نابینا شخص کو روزانہ کھانا دینے جاتے ہیں، کھلانے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کھانا بنایا، اور بنانے کے بعد جب وہاں پہنچے تو اس نابینا شخص کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد کہا کہ میرا نام عمر بن خطاب ہے۔ کیا کہا؟ میرا نام عمر بن خطاب ہے، میں دوم خلیفہ ہوں۔ تو وہ شخص نے کہا کہ جو آنے والا تھا کبھی اپنا نام نہیں بتایا، 2.25 سال تک، یعنی صدیق اعظم نے اپنا کبھی مجھے نام نہیں بتایا۔ اے حضرت عمر فاروق، تم نے تو بھی ایک تک ابھی آئے کھانا کھلا اپنا نام بتا دیا۔ وہ صدیق اعظم تھے جنہوں نے 2.25 سال تک کھانا کھلایا، اس غریب کو، اس نابینا کی خدمت کی۔ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے کہ خدمت کرنے والا ہے۔ ہاں، تو یہ عمر فاروق اعظم، وہ سیدنا صدیق اعظم، کبھی نام نہیں بتایا۔ پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی حدیث، اور صفحہ نمبر ہے 4721، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا صلی اللہ کہ اگر تمہیں حاکم بنائے تو انصاف کرو، انصاف۔ اگر اللہ تمہیں حاکم بنائے، لوگوں کے ساتھ نرمی کرو، نرمی۔ اگر اللہ تمہیں حاکم بنائے، لوگوں کو محبت بانٹو، رحم کرو۔ آقا فرماتے جنت کے مالک کل محشر کے میدان میں اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نور کا منبر عطا فرمائے گا، نور کا منبر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے حدیث۔ پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بخاری سے کی حدیث سنیے، پیج نمبر 55۔ حدیث کے راوی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو آدمی مال اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، کیا ہے، ہمیں دوستوں میں اتنا خرچ کرتے ہیں تاکہ واہ واہ ہو جائے، تعریف کریں، لیکن گھر میں بیوی 100 مانگتی تو منہ چڑھا دو۔ آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنے بیوی بچے پر مال خرچ کرتا ہے، بخاری شریف کی حدیث سے امام بخاری فرماتے ہیں پیج نمبر 55، اور راوی کون؟ عبداللہ ابن مسعود، کہ آقا نے فرمایا کہ جو مال
بھی بچے پر خرچ کرتا ہے اللہ گویا اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اتنا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. وہ سبحان اللہ ہے. اب وفادار کے لیے جنت، صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کے جو وفادار ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور جو غدار ہیں ان کے لیے دوزخ ہے. دو روایتیں بیان کروں، درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عراق سے ایک حاجی چلا اور امیر سیاہ یہ حاجی کی ملاقات کرنے آیا، اور ملاقات کرنے کے بعد کہتا امیر سیاہ کہ دیکھو میں بھی عراق سے مدینہ شریف آنا چاہتا ہوں، لیکن صدیق اعظم عمر فاروق کا جب ان کے پہلو میں ہے دائیں بائیں اس لیے نہیں آتا. یہ صحابہ کرام کا غدار تھا، صدیق اعظم کا غدار تھا، عمر فاروق اعظم کا غدار تھا. وہ عمر فاروق اعظم جس کے لیے جنت کے منظر آقا نے دیا، وہ عمر فاروق جس نے آقا نے حیاتی میں صدیق کا بشارت دیا جنت کی، ان کا یہ غدار تھا. لیکن وہ عراق سے حاجی چلا، تاجدار حرم، جنت کے مالک حوض کوثر کی بارگاہ میں پہنچا، رسول پاک کی بارگاہ میں تو سلام پیش نہیں کیا، امیر سیاہ کا سلام پیش نہیں کیا، اور پڑھتا رہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. وہ پڑھتا رہا، حاجی پڑھتا رہا، آنکھ بند ہوئی اور تقدیر چمک گئی، رسول پاک کا دیدار ہو گیا. اعلیٰ حضرت اسی کو عرض کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ سبحان اللہ. واہ، یہ نعرہ اس سے ایمان میں قوت ملتی ہے. ہاں، لیکن عرض یہ کرنی ہے کہ آقا جب خواب میں آئے، عراق کی بات ہمارے جامع مینا داتر میں آقا کو خبر ہے، مولانا مشتاق گنو صاحب، مصطفیٰ ابو جاہد صاحب آئے، آقا سب دیکھ رہے، یاد رکھنا. اس لیے یہ روایت میں نے بہت محنت سے نکالی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے. رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عراق کی بات بیان کر رہے، جس نے سلام آقا کو پیش کر کے صدیق اعظم اور عمر فاروق غدار تھا. عراق کے حاجی نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا میرے ماں باپ قربان، لیکن میں ڈر گیا تھا اس لیے کہ اس نے یہ بھی کہا تھا. آقا فرماتے میں جانتا ہوں وہ صدیق اعظم کا غدار ہے، یہ عمر فاروق غدار ہے. میں تجھے بساتا فرماتا ہوں جب تو عراق جائے گا اس کی موت ہو چکی ہے. ہائے ہائے، میرے آقا جلال میں آ گئے. کیا کہا؟ اس کی موت ہو چکی ہے. جب وہ حاجی عراق پہنچا تو پتا چلا کہ اس کی یقیناً موت ہو چکی ہے. تو غداروں کا یہ حال ہے. ایک اور غدار کی بات کروں، درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حوالہ نور کے کتاب الروح آپ نے نام بھی پہلی بار سنا ہوگا. اس لیے کہ غدار وفاداروں کا آپ سنتے، غداروں کی بات سنیں کیا ہوتا ہے. اور دو باتیں ہیں اس میں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے. بات یہ ہے علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ حلب کا ایک شخص تھا، حلب کا شخص، یہ صدیق اعظم اور عمر فاروق کا جو برا بھلا کہتا تھا، برا بھلا کہتا تھا. یہ راوی کا نام یاد رکھو، علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ حلب شہر کا یہ واقعہ ہے. ایک شخص صدیق اعظم عمر فاروق برا بھلا کہتا تھا، لیکن جب وہ مر گیا تو اس کو قبر کے اندر اتارا گیا، لوگ دفن کر کے چلے گئے. علامہ ابن
میں حضرت مکی فرماتے ہیں کہ کچھ نوجوان تھے عاشق مصطفیٰ تھے، آ جاؤ جی صاحب، عمر فاروق اعظم کے عاشق تھے، صدیق اعظم کے عاشق تھے. ان نوجوانوں نے ہمت کی اور جذبہ دکھایا، کہا کہ وہ غدار صحابہ کرام کا مر چکا ہے، کیوں نہ ہم اس کی قبر کو کھودیں، دیکھیں اس کا کیا حال ہے. قسم خدا کی، علامہ ابن مکی فرماتے ہیں کہ ان نوجوانوں جب قبر کو کھودی، کفن اٹھایا تو اس کا چہرہ صبح کا بن چکا تھا. یہ صحابہ کا غداروں کا حال. اور یہ درود شریف اللہم صلی صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا حسین، مولا حسین کا غداروں کا حال سنو، پھر انشاءاللہ وفادار کی بات کروں گا. آقا حسین تاجدار کربلا، جنتی نوجوان کے سردار، جس کے لیے آقا ارشاد فرمائے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. حسین قرآن کے ساتھ میں ہے، قرآن حسین اعظم کے ساتھ میں ہے. وہ حسین اعظم جس کے ابا حضور مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا. کون حسین اعظم جس کی ماں حضرت فاطمہ طاہرہ. کون حسین اعظم؟ وہ حسین ان کی بہن حضرت زینب جن کے بھائی جنت جوان کے سردار امام حسن ہیں. ایک شخص آقا حسین، مولا حسین تاجدار کربلا کی قبر پاک پہ آیا اور لیٹرین کر دی. کیا کیا؟ لیٹرین کیا. فوراً سجا. کیا ہے؟ فوراً سجا. وہ کتے کی طرح بھونکنے لگ گیا. کوفہ میں اعلان ہو گیا. اہل کوفہ اس نوجوان کو دیکھتے، یہ کتے کی طرح بھونکتا رہتا. یہ عجاب تھا اللہ کا. ارے آقا حسین کی قبر پاک کو ناپاک کرا. قسم خدا کی، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا. یہ جس گلی سے گاتا بھوکتا جاتا، بھوکتا مر گیا. وہ خبیث جب مرا، قبر کے اندر اسے اتارا گیا اور جب اسے دفن کیا، اس کی قبر سے کتے کی آواز، بھونکنے کی آواز آ رہی تھی. یہ ہے جو حسین اعظم کا غدار ہوا. اللہ نے اسے دنیا میں عذاب دیا، آخرت میں بھی عذاب ہوگا اور قبر میں اس کو عذاب ہے. جو وفادار ہوا اس کے لیے جنت ہے. پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بات سنو، مکہ مدینہ شریف کی بات سنو. مسجد نبوی شریف کے امام، نام یاد رکھنا، مسجد نبی شریف کے امام ابو الحسن. امام ابو الحسن فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سیاہی ہو گیا، اور یہ بھی کتب الروح میں ہے کہ چہرہ سیاہی ہو گیا. اسے جب پوچھا کہ کل تک تو تیرا چہرہ اچھا تھا، آج سیاہی کیوں ہو گیا؟ کہ ایک شخص آیا تھا، اس لیے کہ میں صدیق اعظم عمر فاروق کا برا بھلا کہتا تھا. ایک شخص نے مجھے تماچا مارا اور میرا چہرہ بلیک ہو گیا، کالا ہو گیا، اور مجھے کہا سب کو بتانا کہ جو صدیق اعظم غداری کرے گا نا، اس سے محبت نہیں کرے گا، اس کو گالے دے گا، سے وہی اثر ہوگا. بتانا یہ ہے کہ وفادار رہو. اتنا ہی نہیں، ایک شخص آیا اس کی 2 آنکھیں باہر تھی. پھر کیا ہوا؟ پر یہ دور سے پھر سنا ہوا اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ بیان کرتا تھا، لوگوں میری دیکھو دونوں آنکھیں باہر ہے. تو لوگوں نے پوچھا کل تلک تو تیری دونوں آنکھیں صحیح تھی، اب باہر ڈیلے کیوں آ گئے؟ کہا آج رات کو میں نے خواب دیکھا. خواب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کیا، اور دیدار کرنے کے بعد میں نے صدیق اعظم کا دیدار کیا.
عمر فاروق کا دیدار کیا، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کا دیدار کیا، اور دیدار کرنے کے بعد سیدنا صدیق اعظم کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ شخص مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے۔ تو صدیق اعظم کی بات پر رسول پاک نے فرمایا، اے آدمی تجھے کس نے کہا کہ صدیق اعظم تو گالیاں نکال ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا علی اعظم کی طرف، اللہ اکبر، کس کی؟ علی اعظم کی طرف اشارہ کیا، یہ جھوٹا تھا، جھوٹا۔ علی اعظم کا میں نے تجھے کب کہا کہ صدیق اعظم کو برا بھلا کہنا، اللہ اکبر۔ تو کہا تم نے تو کہا۔ علی اعظم جلال میں آئے، اپنی 2 انگلیاں، کیا ہے 2 انگلیاں اس آدمی کی آنکھوں میں ڈالی اور دونوں آنکھیں باہر نکلی خواب کے طرف، لیکن جب وہ خواب سے بیدار یقیناً اس کی آنکھیں تو باہر تھی۔ اب وہ آدمی اعلان کرتا ہے، لوگوں میں صدیق اعظم کا غدار تھا، عمر فاروق کا غدار تھا، اور میں نے مولا علی کا جھوٹا نام لیا، تو لیا جو میرے خواب کے اندر آنکھیں نکال دی۔ اس لیے وفادار بنو، پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج غداروں کی بات سنو تاکہ تم وفاداروں کی بات سناؤں گا میں انشاءاللہ۔ یہی سیدنا عمر فاروق اعظم کی چلو، تاکہ یہ بیس بدل کر کپڑے بدل کے جاتے اور اہل مدینہ میں گم تھے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے کہا۔ تو دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز اکثر بھی بہت سے دکھاؤ کی بھی ہوتی ہے، تم پڑھتے ہو گے بھی رسم ہو گئی، 5 تک نہیں پڑھتے، جمعے میں آتے ہیں جمعہ پڑھ، 5 تک کون پڑھے گا، پوری مسجد میں جگہ نہیں ملتی۔ تو یہ آدمی کو عمر فاروق دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو دیکھتے رہے۔ جب سلام پھیرا تو عمر فاروق کہا کہ دیکھ یہ لے پیسے، مجھے دودھ دے۔ اب وہ نوجوان دیکھتا ہے، پہچانا نہیں تھا کہ عمر فاروق، کہا کہ دیکھو میرے مالک نے مجھے یہ کہا ہے صرف چرانے کے لیے بکریاں دی ہے، دودھ کے لیے نہیں۔ تو عمر پر دل میں خیال آیا کہ ابھی چھوٹا پیسے دیے، زیادہ کی لالچ تو آدمی پھسل جاتا ہے۔ ایمان تک پہ میں نے دیکھا، ایمان تک پہ ریکڑی دیتے تبلیغ میں چلا جاتا ہے۔ کل تک سنی تھا حضرت اس نے مجھے ریکڑی دے دیا، ایمان پہ دیتا ہے، میری آنکھوں سے دیکھا۔ لالچ ہے نا جی، لالچ ہے۔ تو عمر فاروق اعظم نے کہا کہ دیکھ اگر تو دودھ دے گا تو تھن خالی ہو جائے گا، تو پتا چلے گا اس نے دودھ بیچ دیا۔ ایسے کر بکری مجھے دے دے، میں تجھے پورا پیسہ دوں گا، اور پیسہ دینے کے بعد بھی ہم دونوں کھائیں گے، کیا؟ اور تو اپنے مالک کو کہہ دینا بھیڑیا آ گیا اور لے گیا۔ بھیڑیا اکثر ایسے ہوتا ہے جنگل میں لے جاتا۔ اب سنو اس کی بات، بچل جاؤ گے، یاد رکھو کہ زندگی سنور جائے قسم خدا کی۔ وہ جانتا نہیں تھا عمر بن خطاب ہے، کہا میں نے سلام اس لیے کہا کہ تم مسلمان لگتا ہے ابھی آنے والا، اس لیے کہ وہ مالک نہیں تھا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عمر فاروق اعظم خوش ہوئے، اس کے سینے سے سینہ لگا دیا اور پیسہ نہیں کہا، بوسہ لے لیا، کہا میری خلافت میں ایسے لوگ ہوتے اسلام کو قوت مل جائے گی انشاءاللہ۔ آیا پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔ یہ عمر فاروق اعظم، اور یہی سیدنا عمر فاروق اعظم۔ بات آئی تو سنو، صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے آنکھ بند ہوئی، اور حضرت عمر فاروق کا تقدیر پھر چمک گئی، اور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد آقا فرماتے عمر فاروق اعظم کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے ماں باپ قربان آقا حکم کریے. کہا کہ قبرستان میں بنسی بجانے والا غریب ہو چکا ہے, کمزور ہو چکا ہے, وہ بھوکا ہے. کیا کہا؟ وہ بھوکا ہے, قبرستان میں ہے, تم جاؤ اسے پیسہ عطا فرماؤ. کہو سبحان اللہ. میرے آقا سب کی قبر رکھتے ہیں قبر کے اندر, لیکن حیات اعلیٰ حضرت اس لیے قلم چلائی, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری جسم عالم سے چھپ جانے والے. یہ میرے آقا بشارت فرمائے کہ جاؤ بلا شخص بنسی بجانے والا بھوکا ہے, قبرستان میں ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم خواب سے بیدار ہوئے اور قبرستان گئے اور کہا آقا نے یہ نذرانہ پیش کیا ہے. کہو سبحان اللہ. رسول پاک نے فرمایا دے کے آؤ. اور حقیقت ہوتا ہے سیدنا صدیق اعظم کون نہیں جانتا. کل بھی میں نے فضیلت بیان کی, بے شمار ان کی فضیلت, لیکن ایک جھلکی دینا چاہتا ہوں. میں نے غداروں کی بات وفاداروں کی بات سنو. شیخ ابو بکر نام کے ایک شخص تھے, وہ اللہ 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 لیٹ گئے. اللہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے لیٹ گئے. لیٹنا ہی تھا کہ سیدنا صدیق اعظم خواب میں آئے. کہو سبحان اللہ. تقدیر کیسی عجب بابو, تقدیر کیسی کہ سیدنا صدیق اعظم خواب میں آئے, اور خواب میں آنے کے بعد فرمایا تو میرا عاشق ہے. کہا سیدنا صدیق اعظم, تو صدیق کا اپنے ہاتھوں مبارک سے خواب میں خرقہ عطا فرما دیا. کہو سبحان اللہ. جب خواب سے بیدار ہوئے, شیخ ابو بکر دیکھا کہ میں نے خرقہ صدیق پہنا ہوا ہے. کہو سبحان اللہ. تو یہ عاشق بنو گے صدیق اعظم کے تو وہ خرقہ بھی عطا فرمائے گا, اور غدار بنو گے تو اللہ کا عذاب ہوگا. اور یہ درود شریف اللہم صلی صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیت المقدس جب فتح ہوا, سیدنا عمر فاروق اعظم دو شخصیت نے فتح کیا. صلاح الدین ایوبی نے, یہ کون ہے؟ غوث پاک کے عاشق, غوث پاک نے ان کے لیے دعا کی تھی. ہاں, اور اپنا دست مبارک رکھا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنی جنگیں کی, آپ شہید ہو. کہ میں شہید ہو ہی نہیں تھا, اس لیے کہ مجھ پہ ہاتھ غوث پاک نے رکھ دیا تھا, دستگیر اعظم نے رکھا تھا, ولیوں کے سردار نے رکھا تھا. ایک عمر فاروق اعظم ہے, ان کے دور خلافت میں جب فتح ہوئے تو کہا چابیاں اسے دیں گے, آپ کے خلیفہ کو دیں گے. تو عمر فاروق اعظم نے کپڑے میں پیبند لگائے ہوئے ہیں, لیکن اپنا ایک خادم تھا, کہا میں ایک ہی سوار, بیت المال ہمارا مال نہیں ہے, ہاں مسلمانوں کا مال ہے یہ بیت المال, اس لیے ہم ایک سواری لیں گے, دو نہیں. مدینہ شریف کہاں ہے؟ کہاں بیت المقدس ہے. کیا کہا؟ جب تو تھک جائے گا تو تو سوار ہو جانا سواری پر, میں چلاؤں گا سواری کو. 23 لاکھ مربع پر حکومت کرنے والے عمر فاروق اعظم کا اخلاق دیکھیے, ان کا کردار دیکھیے, ان کا عمل دیکھیے. ایک غلام کو اونٹ پر سوار کیا, سواری پر, اور رکاب پکڑ کے کھینچ رہے. کہو سبحان اللہ. ہاں پیدل چل رہے ہیں. جب وہاں پہنچے, بیت المقدس فتح ہو چکا تھا. گورنر نے کہا حضرات عمر فاروق اعظم, وہاں بڑے بڑے پادری ہیں, سردار ہیں, امیر ہیں, یہودی بھی ہے, عیسائی بھی ہے, یہ آپ کا لباس, اور آپ نے غلام کو بٹھایا ہے اور آپ سواری چلا رہے ہیں. کہا یہ انصاف ہے, میں نے وعدہ کیا تھا پہلے تیری باری, پھر میری باری, تیری باری, میری باری, اب میری باری ہے رکاب پکڑنے کی, تو اس کی باری ہے بیٹھنے کی. کہو سبحان اللہ. اسلام لباس سے نہیں پھیلا, عزت ملی مسلمانوں کو اسلام سے. کیا کہا؟ کپڑوں سے نہیں ملی. جب پہنچے عمر فاروق اعظم تو بڑے بڑے پادری
کتاب لیے ہوئے ہیں، کبھی عمر فاروق کو دیکھتے ہیں، کبھی ان کا لباس دیکھتے، کبھی کتاب دیکھتے، کہ قسم خدا کی یہ عمر فاروق کے اعظم ہے. کہو سبحان اللہ. چابیاں عطا فرمائی اور عیسیٰ نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت عمر لباس دیکھ کر اور کردار دیکھ کے مسلمان ہو گئے لوگ. اور یہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ. مدینہ شریف کی بات آئی تو سنو. ایک شخص ابن ثابت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کی ولی، اللہ کی دوست، جو بھی حج کے لیے نکلتا ہے نا گھر سے، میرے آقا سب کی خبر رکھتے. عام مومن کا حال یہ ہے کہ اگر انتقال کر جائے نا، اگر باپ انتقال کر جائے تو بیٹا جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس کے قدموں کی آڑ سنتا. اتنی اللہ مومن کو پاور عطا فرماتا ہے. اگر سید علی داتار میں جانا تو نیت کرو گے میرے داتار علی دیکھتے کون آ رہا ہے میرا عاشق، کون آ رہا ہے میرا عاشق، تو دیکھ لیتے ہو. اللہ انہیں روح کو پاور. یہ تو شہید ہے سید علی، سید بھی ہے شہید. تو عام مسلمان، عام مومن کا حال یہ ہے کہ قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں، قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں. اور ارد گرد ہوتے ہیں، ان میں کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے. اور کتنا ثواب جب باپ کی قبر پہ جا کے کھا رہے تھے، اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. کہو سبحان اللہ. ماں باپ کے نام پہ کہو سبحان اللہ. ہماری پرورش کی ہے ماں باپ نے. ہاں آج آوائے تو آپ کا ماں باپ کا کردار پہلے ہے جو آپ آج آ رہے ہیں، آقا حسین کی محفل میں آ رہے. تو ابن ثابت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکہ سے چلتے مدینہ شریف آقا کی بارگاہ میں آتے عاشق تھے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 50 سال حتیٰ کہ 60 سال تک گئے. کہو سبحان اللہ. کتنے؟ 60 سال. آقا حسین نے 25 حج کی، امام حسن نے بھی 25 حج کی، ساتھ میں دونوں بھائی تھے. لیکن ابن ثابت رحمت اللہ تعالیٰ نے 60 سال تک رسول ہاشمی جنت کے مالک حوض کوثر کی مالک کی بارگاہ میں جاتے، صلاۃ و سلام پیش کرتے، مکہ سے چلتے مدینہ شریف جاتے. 1 سال ایسے ہوا کہ جا نہیں سکے، مجبوری آ گئی. ساتھ بھی ہوتا ہے، اس نے روزانہ ہے مولا مستقبل، کبھی کبھی مجبوری آ جائے. لیکن اگر نیت کرو گے تو اللہ نیت کا ثواب عطا فرمائے گا. کل محشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا حال ہوگا. باپ بیٹوں کو پہچاننے والا نہ ہوگا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی. اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو لائے گا، رب فرمائے گا فرشتوں اس کا نام اعمال دیکھو. نام اعمال کھولا جائے گا. میں نے کمال صاحب کی بارگاہ میں یہ واقعہ بیان کیا، دل کو سو گیا. کمال صاحب کی بارگاہ میں دل کو سو گیا. آپ کو میں سناؤں اس لیے مجھے بات یاد آ گئی. میں نے کہا کمال والا بنا دو، کمال سا والا. آپ اللہ کے ولی ہے کمال سا بابا، نگاہ ڈال دو. آج آپ کو واقعہ سنوں میں سنایا، آپ کو بھی سنا رہا ہوں، اس لیے کہ ان کے اس کے نام اعمال میں حج کا ثواب. یہ عرض کرے گا اے اللہ، اے رحمان الرحیم، اے مالک، اے خالق، میں نے حج تو کیا نہیں، حج تو کیا نہیں. اے اللہ تو نے میرے نام اعمال میں حاجی کا ثواب لکھ دیا ہے. اللہ فرمائے گا، آقا فرماتے، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے یاد کر جب لوگ حج کے لیے جاتے تو ان سے مصافحہ کرتا اور یہ کہتا کہ میرے لیے دعا کر دینا، لیکن تیری زندگی ختم ہو گئی، تجھے موت آ گئی. اور میں نے فرشتوں میں چرچا کیا، اے فرشتوں اس کے دل میں یہ تمنا تھی، یہ آرزو تھی کہ میں حج کروں گا، لیکن یہ غریب تھا، حج کر نہ سکا. اس کے نام حاجی کا، حاجی اس کے نام لکھ دو. کہو سبحان اللہ. حاجی لکھ دیا اور اللہ فرماتا ہے اسی حج کے صدقے میں تجھے جنت عطا فرما رہا ہوں. لو بدل کے سبحان اللہ. ہمیں بھی اللہ آقا اسے صدقے موت نہ عطا فرما جب تک ہم حاجی نہ ہو جائے. آج محفل ایسی ہے، ارے عمر فاروق کا عجب کون ہے ہمیں سمجھا نہیں ہے. جب جبریل امین
علیہ الصلوۃ والسلام آقا کی بارگاہ کرم میں ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم آئے تو جبرائیل کہتے ہیں آقا دیکھو جب عمر آ رہے. سبحان اللہ. کون؟ فرشتوں کے سردار کی رہے سردار کے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب عمر آ رہے. کہا اے جبرائیل تم بھی جانتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جتنے زمین نہیں جانتے آسمان والے پہچانتے. کہو سبحان اللہ. تو کہا فضیلت بیان کرو. کیا کہا؟ بیان کر اے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام. عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ صلی اللہ. آقا اگر مجھے نوح کی عمر دی جائے ایک روایت میں کہ 950 سال اس کے بعد طوفان ہے پھر بھی دنیا میں رہے 300 سال ٹوٹل ان کی عمر. دو روایتیں میرے پاس موجود ہیں 1350 ایک روایت 1000 ایک روایت 950 واللہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بتانا یہ کہ صدیق عمر فاروق اعظم کی فضیلت کون بات؟ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ اگر 950 حضرت نوح کی عمر مجھے دی جائے اور میں ان کی فضیلت بیان کرو لیکن بیان نہیں ہو سکتی. اب آقا فرماتے ہیں عمر کی فضیلت میں بیان کرتا ہوں. کہو سبحان اللہ. تو میں آقا کی سنت کو زندہ کرتا ہوں تم جبرائیل امین کی سنت کو زندہ کرو. آقا فرماتے ہیں مجھ سے سن اے جبرائیل امین علیہ السلام اس لیے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تھا تو عمر ہوتے. کہو سبحان اللہ. عمر کون ہے؟ علی فرماتے آقا نے فرمایا عمر فاروق جنت کے چراغ ہے. بات چلیے تو سنا مچل جاؤ. عمر فاروق اعظم کا جب نام سنتے نا تو پار والا اسلام کو عزت ملی ہے. ایک کے مرید ہونا ایک کے مراد ہونا. صدیق اعظم مرید, علی اعظم مرید, عثمان و غنی مرید, لیکن عمر فاروق مراد ہے. اللہ سے مانگا مولا حضرت عمر کو عطا فرما دے, حضرت عمر کو عطا فرما دے رضی اللہ. یہی عمر ایک جنگ کو بات آئی تو سنو عمر فاروق کیا جا رہے ہیں. ایک چھوٹی لڑکی رو رہی ہے. سیدنا عثمان و غنی کل ان کا انشاءاللہ ذکر ہوگا. آج صرف ایک جلدی تاکہ سیدنا عثمان و غنی ایسی شخصیت ہے جن سے آقا بہت عادت ہو گئے, بہت راضی تھے. آقا نے عثمان و غنی کے حیاتی میں جنت کی بساط فرمائی اور 2 بار آقا نے اتنا خوش. عثمان و غنی ارے ان کی زندگی جب سنو گے نا اللہ روکتے کھڑے ہو جائے. اسلام قبول کر لیا تو ان کے چاچا جان نے ظلم و ستم کیا, رسی سے باندھ دیا, کھانا نہ دیا, اللہ کھانا بھی نہ دیا. اتنا ظلم و ستم کیا عثمان و غنی پر. اور عثمان و غنی جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے نا وہ عثمان و غنی کو مکہ والوں نے اتنا ستایا سامان بھی لے لیا. اللہ اکبر. سامان لے لیا اور کہا یہ کپڑے بھی چھوڑ جاؤ. اللہ اکبر. کپڑے اتارے گئے. عثمان و غنی آیا کے پیکر فرشتے آیا کرتے تھے. آج عثمان و غنی نے دین کے لیے اسلام کے لیے ہے آقا نے فرمایا ہجرت کرو کپڑے بھی اتار لے گئے. اللہ ہوتے برباد. وہ عثمان و غنی جا رہے ہیں. ایک بچی رو رہی ہے. کیوں رو رہی ہے بیٹی؟ کہا کہ میرے ابا حضور جنگ میں گئے تھے آپ کے ساتھ میں کہاں ہیں؟ تو حضرت عثمان و غنی جانتے تھے کہ اس کے ابا شہید ہو گئے. تو کہا نہیں کہ بچی اور روئے گی. آئے بچی اور روئے گی. ارے باپ سے زیادہ بچی بہت پیار کرتی ہے. باپ سے بہت پیار کرتی. اس لیے کہ آقا نے بسا تھا جس کے گھر بچی آئے نا 70 بار کعبہ دیدار کیا اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا. بچیوں سے محبت کرا کرو اللہ تمہارا روزی برکت عطا فرما دے گا. اور یہ جنت کی نشانی ہے. جب میں نے حضرت سکینہ کی بات پڑھتا ہوں نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے. لیکن یہ بچی مدینہ شریف میں کھڑی ہے. کہا میرے ابا آپ کے ساتھ میں آئے تھے. اور اس والوں گلی کچھ بولے نہیں. کہا پیچھے آ رہے. کیا کہا؟ میرے پیچھے عمر ہے. عمر سے پوچھنا. اللہ اکبر. جھوٹ نہیں بولے. کیا کہا؟ عمر سے پوچھنا. چلے گئے.
عمر فاروق اعظم آئے، اس بچے کا چچا حضرت عمر فاروق اعظم میرے ابا کہاں ہے؟ اللہ اس بچی کا رونا نہ دیکھا گیا. اگر یہ کہہ دیتے کہ تیرا ابا شہید ہو گئے تو یہ اور روتی، باپ کا غم اور سجاتا. سیدنا عمر فاروق اعظم کا بید ہو گئے. کہا تمہیں صدیق اعظم بتائیں گے، پیچھے آ رہے ان سے پوچھنا. اللہ اکبر. بچی رو رہی ہے. جب ہم پڑھتے ہیں نا آنسو جاری ہوتے ہیں. قسم خدا کی سیدنا صدیق اعظم آئے. کہا چچا صدیق اعظم میرے ابا کہاں ہے؟ دیکھا اس بچی کا رونا دیکھا نہ گیا. اگر بتا دیتا ہوں کہ یہ شہید ہو گئے تو اور روئے گی. صدیق اعظم نے فرمایا تیرا ابا میرے پیچھے آ رہا ہے. آئے آئے. جب یہ کہنا تھا اللہ رحمان رحیم ہر فرماتا ہے اسرائیل السلام جا تو میرے صدیق نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. سب سے پہلے سجا اگر میرے آقا آئے تھے تو صدیق نے تصدیق کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ صدیق اعظم ہے. اللہ نے فرمایا تھا، اللہ پر صدیق اعظم نے کہہ دیا کہ پیچھے آ رہا اس کا باپ. جاؤ اے موت کا فرشتہ جا، وہ شہید ہو جو اس بچی کا باپ اس کو زندہ کر دے. سبحان اللہ. آئے آئے. اس بچی کے باپ کو زندہ کر دیا گیا. کس کے کہنے پر؟ صدیق اعظم کے کہنے پر. یہ سیدنا صدیق اعظم پر یہ درود شریف اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرض یہ کرنی ہے کہ سیدنا صدیق اعظم کی یہ بھی زندگی عمر فاروق اعظم کی، لیکن صحابہ کرام سے محبت. دو پنجتن یاد رکھنا، ایک نہیں ہے دو ہے. آپ کے مولانا مشتاق کیا بات کر رہے ہیں؟ دو ہے دو. ایک ہے علی اور فاطمہ، حسن و حسین اور رسول پاک. پانچویں اب دونوں پنجتن میں دونوں شخصیت آتے، علی بھی آتے اور رسول پاک بھی آتے ہیں. رسول پاک علی اعظم صدیق اعظم اور فاروق عثمان و غنی، یہ بھی پنجتن. کیا یہ بھی ان سے محبت رکھو، اس لیے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل محشر کا میدان ہوگا اور حضرت فاطمہ طاہرہ عابدہ معلمہ ساجدہ حافظہ ذاکرہ معلمہ جب آقا کی بارگاہ کرم میں ہے اور کل محشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا حال ہوگا. آقا صلی اللہ تعالی وسلم بھی جنت میں جائیں گے، مولا علی بھی جائیں گے، امام حسن بھی جائیں گے، امام حسین بھی جائیں گے. حضرت فاطمہ طاہرہ عرض کرے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے جو محبت کرنے والے ان کا کیا ہے؟ ہم سے ایسی صرف نبی اور نبی کی محبت کو خاص ان عاشقوں کو 7 جگہ پر فضیلتیں کتنی؟ 7 ایسی فضیلتیں کمال عطا فرمائے. وہ کون سے 7 سنو کچھ بات سناؤ تمہیں. آقا فرماتے ہیں ایسی 7 فضیلت جو نبی اور آل نبی کی محبت یعنی حسن و حسین اور پنجتن کی محبت ہوگی. سب سے پہلا فائدہ یہ عاشق کو ہوگا کہ موت کا فرشتہ اسے جنت کی بس عطا فرمائے گا اور آسانی کے ساتھ اس کی روح قبض ہوگی اور سکرات میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. کہو سبحان اللہ. ہاں یہ کس کی؟ جب نبی اور نبی کی محبت تھی اس کی. ہاں غدار کی نہیں. آپ کو میں نے غداروں کا حال سنا یا وفادار کی بات سنو. ایک یہ فضیلت. دوسری آقا فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ قبر کے اندر نقیرین آئیں گے، وہ نورانی چہرہ لے کر آئیں گے. کہو سبحان اللہ. ورنہ ڈراؤنی چہرہ ہوتا ہے. جس کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت ہوگی اس کو کیا خوشخبری ہوگی؟ اسے جنت کی خوشخبری عطا کی جائے گی اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور تا نگاہ ان کی قبروں کو وسیع کر دی جائے گی. وسیع ہوگی جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی عاشقوں کے لیے. اور آقا فرماتے ہیں کل محشر کا میدان ہوگا اور ہم تو جنت پہ جائیں گے ہمارے عاشقوں کے. اب ہر ایک کا آپ کے مولا مستق ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہوتا ہے.
جیسے آپ مسلمان کے جنت قیامت دن ایک شخص آخر میں آئے گا، آقا نے بیان کیا آخر میں آئے گا، اللہ تبارک و اللہ اس سے بلائے گا ادھر، اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا مالک تو میں تو گنہگار ہوں، اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے زمین و آسمان جیسی ایک جنت دے دو، کہو سبحان اللہ۔ آخر کی بات کر رہا ہوں، پہلے میں رسول پاک آخر کی بات آ کر بیان، ایک امتی گنہگار وہ عرض کرے گا اے اللہ میرے تو اسے نام عمل بھی نہیں دے، اللہ فرمائے زمین و آسمان دیتے 2 میل دے دے، کہو سبحان اللہ، فرشتوں 2 دے دو، وہ عرض کرے گا اے اللہ میں تو گنہگار کا زمین و آسمان دیتے 10 عطا فرما دو، کہو سبحان اللہ۔ آخر کا یہ حال ہے تو عام مسلمان کا حال یہ، اس کے لیے جنت، تو ولی کی جنت الگ درجات، اس کے بعد ولی کے بعد کتب آئے اس کی جنت کے درجات الگ، اور اس کے بعد کتب کے بعد تابعین آئے، تابعین آئے، صحابہ کرام کی جنت الگ، ان کے درجات الگ، اور اس کے بعد نبی آئے ان کے جنت میں درجات الگ ہو گئے، اس کے بعد مرسلین آئے ان کے جنت میں درجات الگ ہو گئے، اس میں خاص 5 مرسلین جو عیسیٰ اور اللہ کی الگ جنت، ان کے درجات الگ، موسیٰ کلیم اللہ کے جنت کے درجات الگ ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام جنت درجات، لیکن سب سے افضل و اعلیٰ جنت میں درجات رسول پاک کے ہو گئے، اور اس میں ہم گنہگار رسول پاک کی امت عاشق، آقا فرماتے علی فاطمہ حسن سے محبت عمر درجات میں ساتھ میں رہیں گے، سبحان اللہ، وہ گلاب بن کے ساتھ میں رہیں گے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اگر میں نام نہیں لوں گا ان خبیثوں کا، کوئی پردان ہے جس محل میں رہتا ہے تو اس کے خادم بھی ہوتے ہیں، کھانا بنانے والے اسی محل میں رہتے ہیں، تو ہم بھی آقا کے غلام بن کے رہیں گے، ان کے درجات میں آقا کے غلام بن کے رہیں گے، تو یہ مومن اس لیے آقا فرمایا وہ میرے درجات میں میرے غلام رہیں گے۔ اور یہ درست سے آخری بات آج کرتا شریعت پہ کیسے عمل کرتے میرے بھائی سنو، ہم پیسے کے لیے نماز چھوڑتے نا، فیروز لولو نام کا یہ خبیث، لیکن یہ عمر فاروق دعا کرتے اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب عطا کرو، کیا کہتے؟ کون؟ عمر فاروق اعظم، صحابہ کرام دیکھتے اور پھر سنتے کہ حضرت عمر کہاں جائے گے جنگ کے لیے، یہ تو ہمارے خلیفہ ہے، دعا کرتے اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب عطا فرما، دعا کرتے، جب نماز میں کھڑے رہے یہ لولو نامی وار کیا، حضرت عمر فاروق کھسک گئے، اشارہ کیا، نماز، ایک آدمی کھڑا رہا نماز پڑھا رہا ہے، تو اس آدمی کو پکڑانے پھر تو 2 شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی نماز پڑھا رہے۔ اللہ کیا یہ دین ہم نے نماز کے سستا کر دیا کہ اگر 100 روپے کے لیے نماز چاہ رہی ہے، یہ عمر فاروق اعظم ہے، 2 صحابی شہید ہو گئے، اشارہ کر رہے تم نماز پڑھو بھائی، یہ دین، یہ نماز خود جخموں سے چور ہو چکے، خون جاری ہے، اور یہاں نماز بھی پڑھا رہے، اشارہ کرتے نماز پڑھاؤ، تو 2 صحابی شہید ہو گئے۔ یہ ہے عمر فاروق اعظم، اور یہ درود شریف اللہ یہ ان کی دعا تھی، دعا کیا تھی؟ عمر فاروق اعظم دعا تھی، اور اتنا ہی نہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم کی زندگی، لیکن صحیح 2 روایت آتی ہوں گی، ایک پہلی محرم اور 26 تاریخ، الگ الگ اللہ علم شہید ہوئے، سب جانتے شہید زندہ ہے، کیا شہید زندہ ہے، کل انشاءاللہ آپ بھی وقت کے ساتھ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج 5واں پروگرام ہمارا ہوا، اور کل انشاءاللہ سیدنا عثمان غنی اور خواجہ خواجگاں سلطان اولیاء عطا رسول کی بات ہوگی، غریب نواز کی کرامتیں، شاید نہ سنیو، کیا
آپ کا ایمان تازہ ہو جائے انشاءاللہ. بس دعا ہے کہ اللہ جو کچھ پڑا ہے میرے بولنے میں خامی ہے تو معاف فرما دے. مولا جتنے لوگ آئے ان سب کی دلوں کی تمنا پوری عطا فرما. مولا جتنے کمیٹی والے ہیں محلے والے سب کی نیت کو قبول عطا فرما. سب کے آنے کو قبول عطا فرما. اور سبھی پر عثمان و غنی عمر فاروق اعظم مولا علی پنجتن کی خاص نگاہ کرم عطا فرما. ان کے صدقے مولا ہم سب کے ماں باپ کی بخششی عطا فرما. خاص کے مولا مرحوم محمد رحیم صاحب اور مولا خاص کے مرحوم اللہ رکھا بھائی حسن بھائی اور مولا جتنے یہاں انتقال کر چکے مولا دین معاون بھائی سب کی بخششی عطا فرما. جتنے میلاد آتار میں انتقال کر چکے مولا ان سب کی تو بخششی عطا فرما. سب کے جنتوں میں درجاتوں کو بلند عطا فرما اور سب کو آج کا پڑھنے کا ثواب عطا فرما. یا اللہ میرے بولنے میں کچھ خامی تو فرما. ہم سبھی کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ